اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون الله والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ سورہ بقرہ آیات 8، 9، 10 ترجمہ ہے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور وہ ہرگز ایمان لے کر نہیں آئے۔ دغا بازی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے، اور اصل میں دغا بازی نہیں کرتے مگر اپنے آپ ہی سے، اور وہ سوچتے نہیں ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو بڑھا دی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے سبب اس کے جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 8 سے لے کے 20 تک اس میں منافقین کا ذکر ہے۔ یعنی منافقین وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان سے اور اپنے اعمال سے یہ دکھاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے سامنے یہ دکھاتے ہیں کہ مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں دل سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہوتا، تو ایک طرح سے مسلمانوں سے وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انسانوں کے گروہوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور روز قیامت پر ایمان لے آئے، یعنی کہ ہم مسلمان ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر اعلان کر کے صاف صاف یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ بات سچی ہے کہ وہ بالکل بھی جو ہے ایمان نہیں لے کر آئے، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ یعنی کہ ایک طرح سے وہ مسلمانوں کو دھوکہ اور فریب دینے کے چکر میں ہیں، اور مسلمانوں کو ان کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں، دغا بازی کرتے ہیں اور فریب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یخادعون اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کو یہ بات معلوم ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو پوری کائنات ہر وقت موجود ہے، اور آگے کا بھی حال معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو پیچھے کا بھی حال معلوم ہے، تو اللہ کو تو کوئی دھوکہ فریب دے ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر اصل میں مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ جو منافقین ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اور ان کے بعد جو مسلمان آئے ان کو بھی یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی مشابہت اللہ تعالیٰ نے اس سے دی کہ اللہ کو دھوکہ دینے کے برابر ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ ہیں اور آگے کے جو مسلمان سچے ایمان والے جو ہیں، جو جن کا عقیدہ بالکل درست ہے، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں۔ تو اسی لیے ان کو دھوکہ دینے کا مطلب ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان کا یہ جرم جو ہے کتنا بڑا جرم ہے کہ براہ راست یعنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور والذین آمنوا، اور یعنی اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن آگے اللہ تعالیٰ جو ہے صاف صاف اعلان فرما رہے ہیں وما یخدعون الا انفسہم، کہ یہ بالکل 100% یقینی بات ہے کہ یہ صرف اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شانہ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ وحی کے ذریعے ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ لوگ منافقین ہیں۔ اسی طرح صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، اور بعد کے زمانے میں آنے والے جو مسلمان ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ شانہ نے علماء کرام کے ذریعے اور دین جنہوں نے پڑھا ہوا ہے ان کے ذریعے سے راہ راست کی نشاندہی کرنے کی اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی۔ تو ہر زمانے میں اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ منافقین کون ہیں۔ کوئی منافقین کے گروہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اندر سے مسلمان عقیدتاً نہیں ہوتے، تو ان کی نشاندہی کرنا کسی بھی عام مسلمان کے لیے بہت ہی آسان ہے، اور علماء سے اگر رابطہ کریں گے تو نشاندہی ہو جائے گی کہ یہ ہمارے منافقین گروہ ہیں اور یہ غیر منافقین گروہ ہیں۔ تو اس لیے جو بات رہ جاتی ہے وہ صرف یہی ہے کہ نہ یہ اللہ کو فریب دے سکتے ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ ہی عام مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، تو یہ صرف اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ اس طرح سے دے رہے ہیں کہ ان کو خود بھی جو ہے اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، یہ سوچتے بھی نہیں ہیں
کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ ہی کا نقصان کرتے چلے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نقصان کسی اور کا ہو رہا ہے، لیکن حقیقتاً اپنا ہی نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فی قلوبہم مرض۔ اب مرض یا بیماری اس چیز کو کہتے ہیں کہ جسمانی طور کے اوپر اللہ تعالیٰ شانہ نے جسم کے جتنے اعضاء ہیں اور پورے جسم کو ایک اعتدال مناسب پر رکھا ہے، یعنی ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اعتدال چنا ہے، ہاتھوں کے لیے اور آنکھوں کے لیے اور دل کے لیے اور اسی طرح پھیپھڑوں کے لیے وغیرہ وغیرہ، ہر چیز کے لیے ایک اعتدال ہے۔ مثلا انسان کے جسم کا ایک خاص درجہ حرارت ہے جو کہ عام درجہ حرارت انسان کے جسم کا ہوتا ہے، وہ ہر ایک کا ہوتا ہے، لیکن جب درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو پھر انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو جسم کے اعتدال مناسب سے تجاوز کرنا اس کو بیماری کہا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی جسم کا عضو جو ہے اگر وہ اپنے اعتدال مناسب جو اللہ نے اس کے لیے چنا ہے وہ اس سے آگے چلا جائے، تجاوز کر جائے، بیمار ہو جاتا ہے۔ مثلا دل کے جو نالیاں ہیں وہ اگر اس میں کوئی جو ہے وہ بلاک ہو گئیں اور اس میں جو ہے خون کی گردش بند ہو گئی تو وہ دل جو ہے اپنے اعتدال مناسب سے تجاوز کر جائے گا اور پھر دل کی بیماری جو ہے وہ انسان کو لاحق ہو جائے گی۔ اسی طرح جو ہے جو انسان کی روح ہے جو کہ انسان کے جسم سے کہیں زیادہ ضروری ہے، کیونکہ روح جو ہے وہ قیامت میں روح جو ہے وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہے، قبر کے اندر، آخرت میں، علیجون میں، اور جسم جو ہے وہ ہو سکتا ہے گل سڑ جائے، لیکن جسم تو انسان کو دوبارہ بھی عطا کیا جا سکتا ہے جنت میں، میدان معاشر میں، لیکن روح جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تو وہ اس کا خیال رکھنا، روح کو اس کمال کے درجے تک پہنچانا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روح کو بنایا ہے، کیونکہ روح کو اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ عبادت کر کے، اللہ کی حکم کو مان کر، اسلام پر عمل کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے 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 جو روح ہے اس کو اعلیٰ درجے تک پہنچا دیا جائے اور پھر جو ہے جنت کا فیصلہ جو ہے وہ آسان ہو جائے اور اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی چیز اگر انسان کو اس مقصد سے روکتی ہے تو وہ دل کی بیماری ہے یا روحانی مرض ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ مثلا کسی کے دل میں حسد پیدا ہو گیا یا کسی کے دل میں تکبر پیدا ہو گیا تو یہ روحانی مرض ہے، تو اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ جو کفار ہیں، یہ جو منافقین ہیں، انہوں نے جو اپنے کفر کو چھپایا ہوا ہے یہ بھی ایک بیماری کی طرح ہے، اور یہ انہوں نے بیماریاں جو ہے اپنے دل میں پال لی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے یہ بات فرمائی کہ جو روحانی بیماریاں یا دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ انسان اپنی نفس کی خواہشات پورے کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہتا، تو اس میں پھر گندی گندی صفات پیدا ہو جاتی ہیں جو کہ دل سے شروع ہوتی ہیں، مثلا حسد اور تکبر اور کسی کو نقصان پہنچانے کا جذبہ جیسا کہ سانپ اور بچھو کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی پھر گندی بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب انسان اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ تو یہ منافقین جو ہیں یہ اس حساب سے جسمانی طور پر بھی بیمار ہیں اور روحانی طور پر بھی بیمار ہیں۔ روحانی طور پر اس لیے بیمار ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ شانہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ نے ان کو پالا، اللہ نے ان کو کھانا کھلایا، اللہ نے ان کو کپڑے دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا، لیکن انہوں نے ناشکری کی اور اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ دوسرا یہ کہ جو انہوں نے اپنی جو کفر کو چھپایا ہوا ہے وہ دنیا کے اغراض کے لیے چھپایا ہوا ہے کہ لوگوں سے، دوسرے لوگوں سے جو ہے کسی طرح کی مدد حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں میں رہ کر اپنے کفر کو چھپایا ہوا ہے، تو وہ صرف اور صرف دنیا کے اغراض سے چھپایا ہوا ہے، کیونکہ اس طرح کے جذبے سے آخرت تو انسان کو مل نہیں سکتی کہ جو اتنا بڑا دھوکہ دینے کے چکر میں ہو، آخرت تو مل نہیں سکتی۔ تو انہوں نے جو ہے دنیا کی خاطر جو ہے اپنے کفر کو چھپایا ہوا ہے، یہ بھی روحانی بیماری ہے۔ اور پھر یہ کہ اتنی جرأت نہیں ہے کہ اپنے اصل جو عقیدہ ہے اس کو ظاہر کر سکیں، تو یہ بھی ان کی تیسری روحانی بیماری ہے۔ اور یہ جسمانی حساب سے اس لیے بیمار ہیں کیونکہ ہر وقت ان کے دل میں یہی شک و شبہات رہتے ہیں، ان کے دماغ میں یہی بات رہتی ہے کہ اگر ہمارا کفر پکڑا گیا تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو اسی تذبذب کی کیفیت میں اور شک و شبہات کی کیفیت میں ان کی زندگی گزرتی ہے کہ اپنی گندگی کو، اپنے گندے عقیدوں کو جو ہے چھپانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اس پہ ڈرتے رہتے ہیں کہ اگر یہ ظاہر ہو گئے تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ اور پھر ان کیفیات کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے،
یہ مسلمانوں سے حسد کرنے لگتے ہیں، اور مسلمانوں کی کوئی بھی ترقی ہو، چاہے آخرت کے حساب سے ہو چاہے دنیا کے حساب سے ہو، تو ان کو جو ہے وہ ترقی بھاتی نہیں ہے، اور یہ مستقل مسلمانوں کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور اس طرح کے منافقین غالباً ہر زمانے میں ہمیشہ رہے ہیں، اور ان کی نشاندہی کرنا بھی جو ہے وہ انتہائی آسان ہے۔ اب چونکہ ان کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ ہر طرح سے بیمار ہیں، روحانی طور پر بھی بیمار ہیں، جسمانی طور پر بھی بیمار ہیں، اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ حقیقت میں یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان اتنے بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے اب ان کا نقصان یہ ہوگا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہم نے تیار کر دیا ہے، اور یہ دردناک عذاب جو ہے یہ انہی کے لیے ہے، یعنی کہ لازم ہے کہ ان کو یہ عذاب پہنچے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بما کانوا یکذبون، کے سبب اس کے کہ جو یہ جھوٹ بولا کرتے تھے اپنے عقائد کے بارے میں، اس کی وجہ سے جو ہے نا ان کو یہ عذاب ہوگا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قسم کا ظلم نہیں ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے۔